ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں، اولو العزم نبی ہیں، اور دوسری طرف آدم علیہ السلام. آپ کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکالا گیا. آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا اللہ نے آپ کو کتاب دی. جی ہاں کتاب ملی. کیا نام ہے کتاب کا؟ تورات. تورات لکھی ہوئی ملی آپ کو. آپ نے خود تو نہیں لکھی؟ نہیں لکھی. تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب اللہ نے فرشتوں سے لکھوا کر وہ کتاب آپ کو دی. جی ہاں ایسا ہی ہے. کیا اس تورات میں آپ نے کہیں یہ لکھا ہوا پایا کہ اللہ نے انسانیت کی تقدیر انسانوں کو پیدا کرنے سے 40 سال پہلے، بعض روایات میں 50 سال پہلے، بعض روایات میں 50,000 سال پہلے کا ذکر ہے کہ تقدیر اللہ نے پہلے سے لکھ دی کہ انسان یہ کام کریں گے، یہ کریں گے، یہ غلطیاں کریں گے، یہ کوتاہیاں کریں گے، یہ نیکیاں کریں گے. یہ تقدیر اللہ نے آپ کی تورات کے مطابق مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے لکھ دی تھی. کہا ہاں یہ تو لکھا تورات میں. پھر کہا بیٹا آپ مجھ پر اس بات کا اعتراض کر رہے ہیں جو اللہ نے میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے لکھ دی تھی. جب اللہ نے ایک چیز لکھ دی کہ میں جنت میں جاؤں گا، جنت میں جا کر اس کا پھل وہ کھاؤں گا، ممنوع شجر کے قریب جاؤں گا اور جنت سے نکالا جاؤں گا، اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے ایک کام لکھ دیا، تقدیر لکھ دی، وہ تو مجھ سے سرزد ہونا ہی تھا. ایک کام جو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس کا بلیم مجھ پر کیوں کر رہے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے 3 دفعہ کہا حج آدم موسیٰ، حج آدم موسیٰ، حج آدم موسیٰ. اس دلیل کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نہیں ٹھہر سکے. آدم علیہ السلام کی دلیل ایسی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، آدم کامیاب ہو گئے. آدم کی دلیل ایسی تھی جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا. اب آدم علیہ السلام اللہ کی تقدیر کے مطابق جنت میں گئے اور ممنوع شجر کھایا اور جنت سے نکالے گئے. اب کوئی اعتراض کر سکتا نا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا. ہم بھی کہتے نہ آدم اس درخت کے قریب جاتے، نہ ہم اس جہنم میں آتے. آج دنیا جہنم ہی بنی ہمارے لیے. بابا آدم نے کیا غلطی کی؟ اللہ نے نعمتوں بھری جنت سے ہمیں نکال دیا کہتے ہیں لوگ. لیکن کیا آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد، جنت سے نکالے جانے کے بعد کیا کہا تھا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات سکھائے اسی غلطی کے بعد، جنت سے نکالے جانے کے بعد، زمین میں آنے کے بعد. وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ کلمات اللہ نے سکھائے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اب قیامت تک ہر گناہ گار یہ کلمہ پڑھتا ہے، ثواب کس کو جائے گا؟ آدم علیہ السلام. توبہ کے یہ بہترین کلمات تبھی ملے نا جب وہ جنت سے نکالے گئے، جب وہ زمین پر آئے تبھی تو انہوں نے یہ کلمات کہے. تو اب ہر گناہ گار، میں بھی گناہ گار، آپ بھی گناہ گار، کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے، اور جو خطا کار ہے اسے توبہ کی ضرورت ہے، اور جس کو توبہ کی ضرورت ہے اس کے لیے سب سے بہترین کلمات ربنا ظلمنا انفسنا. کتنا ثواب مل رہا ہوگا آدم علیہ السلام کو، کتنے درجات ان کے بلند ہوتے ہوں گے جب جب دنیا یہ پڑھے گی، جو انسان یہ پڑھے گا ان کا مقام. تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا لیکن آدم علیہ السلام کی دلیل کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکے.